جیسی جنگ شروع ہوتی ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد عریش میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور میں دوست عزیز یاد رہے جس وقت میرے محبوب نے اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب کو دیکھا، محبوب نے سجدہ کیا اور محبوب کی جو چادر مبارک تھی وہ سر سے کندھوں پر آتی تھی، کندھوں سے پشت پر جاتی تھی، اور میں اس کو اٹھا کر پھر رکھ دیتا تھا اور عرض کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، حضور بس کریں، حضور بس کریں. لیکن محبوب اس طریقے سے سجدہ طویل کیا، سجدہ کرتے رہے اور یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتے رہے. اور میں دوست فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ کئی بار ایسا ہوا کہ میں حضور کی چادر کو واپس آپ کے سر اقدس پر رکھتا تھا، وہ سر کے کندھوں پر آتی تھی، کندھوں سے پشت پر آ جاتی تھی، اور حضور کی زبان پر فقط یہی لفظ جاری تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اور میں دوست عزیز جس وقت یہ لفظ جاری تھا، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ تو جاری تھی نا، جنگ ہو رہی تھی، لیکن میں دوست علی فرماتے ہیں کہ میں جنگ سے جب واپس پلٹتا ہوں آقا کی جانب آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور سجدے میں ہیں. جس وقت میں نے حضور کو سجدے میں دیکھا میرا جذبہ اور بڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا جذبہ اور بڑھا، مجھے اور طاقت حاصل ہوئی، میں پھر اسی طاقت کو لے کر پھر میدان میں اترا اور پھر ایک کو جہنم حاصل کیا، پھر واپس پلٹتا ہوں آقا کا چہرہ دیکھنے کے لیے، آقا کا دیدار کرنے کے لیے، تاکہ مجھے اور قوت حاصل ہو جائے اور طاقت حاصل ہو جائے. تو میں جس وقت واپس پلٹتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اب بھی سجدے میں ہیں. فرمایا جس وقت میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور اب بھی سجدے میں ہیں، پھر میرے اس سجدے سے مجھے اور طاقت حاصل ہوئی اور قوت حاصل ہوئی اور آقا کا فیض حاصل ہوا. فرماتے ہیں کہ میں پھر اس میدان بدر کے اندر واپس پلٹا ہوں اور فرماتے ہیں روایات کا اندر ملتا ہے کہ ایک روایت کے اندر آپ نے 35 لوگوں کو جہنم حاصل کیا، ایک روایت ہے کہ آپ نے 33 لوگوں کو جہنم حاصل کیا، اور ایک روایات میں کم از کم جو روایت ملتی ہیں اس میں 30 کی تعداد ہے. اللہ کا یہ شیر، اللہ کا یہ شیر جو ہزاروں کی تعداد میں میدان بدر میں اترا ہوا ہے اور تنے تنہا میں، تو میں دوست عزیز 30 لوگوں کو جہنم واصل کرنے والا جس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، واپس پلٹتے ہیں اب بھی سجدے میں ہیں. اور میں دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ حضور سجدے میں ہے اور بار بار آپ کی چادر مبارک سر سے اترتی ہے، کندھوں پر آتی ہے، کندھوں سے پشت پر جاتی ہے، میں پھر واپس آپ کے سر اقدس پر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حضور بس کریں. اور فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا. فرمایا جس وقت میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا میں دوست عزیز آقا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. کیا چہرے پر مسکراہٹ تھی اور لبوں پر یہ دعا تھی، یا اللہ یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنگ بدر کے اندر یہ 313 کی تعداد، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ ان کی جان بچا لے، ان کو بچا لے، نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ مٹھی بھر جماعت جو میں نے سجدے کیے اور سجدے کے اندر کبھی تجھ سے عمر مانگا، کبھی حمزہ مانگا، پھر یہ مانگ مانگ کر یہ چھوٹی سی جماعت اکٹھی کی، اگر اس میدان کے اندر ان لوگوں نے ان کو شکست دے دی تو یا اللہ قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے دوست عزیز پھر دیکھیں جس وقت حضور نے سر اٹھایا حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. جس وقت سیدنا صدیق کو دیکھا کہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور میرے حضور نے فرمایا ابو بکر وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے، وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے، اللہ کے پاک فرشتوں کی جماعت لے کر اتر رہا ہے. اور میں دوست عزیز پھر ایسا ہی ہوا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے جو فرشتوں کو بھیجا مختلف روایات ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اس نے نہیں بھیجا کہ تم جا کر ان کی گردنیں اڑا دو. آپ کو علم ہوگا یہ تو فرشتوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ یہ خون ریزی کرنے والے، جنگوں میں لڑنے والے یہ تیرے بندے ہیں،
ہم تو وہ مخلوق ہیں جو فقط تیری تسبیح کرنے والے، ہم تو وہ ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ نے پاک فرشتوں کو اس لیے بھی بھیجا جب وہ آئیں تو ان کو تسکین حاصل ہو، ان کو آرام حاصل ہو۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اللہ کے پاک فرشتے جب میدان کے اندر اترتے ہیں، ابھی غلامان مصطفیٰ کی تلوار چلتی نہیں ہے، لیکن ان کے سر پہلے جدا ہو جاتے ہیں، ان کے سر پہلے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس میدان بدر کے اندر فرشتوں کو بھیج کر میں دوست عزیز اس طریقے سے اپنے محبوب کے غلاموں کی اس طریقے سے مدد فرمائی۔ اور میرے دوست عزیز آخر کا اندر یہ بات کرتا چلوں کہ جس وقت یہ ادا ہے، یہ ادا دیکھیں اور اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ اور محبوب کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیں اور پیار دیکھیں۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور میں دوست جس وقت فتح ہو گئی تو میرے محبوب نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کا وقت تھا نا، ایک طرف جا کر محبوب نے نماز ادا فرمائی۔ جیسی نماز ادا فرمائی نا، جبرائیل نے دیکھا کہ حضور تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور کام بھی پورا ہو گیا۔ بھائی جو ڈیوٹی دینے کے لیے آنی تھی وہ ڈیوٹی پوری ہو گئی نا، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو گیا، اب تو کام ختم ہو گیا نا۔ جتنے بھی اللہ کے پاک فرشتے تھے ان کو لیا اور لے کر آسمان کی جانب رواں ہوئے۔ جب روانہ ہوئے میرے دوست عزیز، اللہ عز و جل نے حکم فرمایا اے جبرائیل سارے دروازے جنت کے آسمان کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تو میں نے تو اپنے وقت اپنے محبوب کے لیے تمہیں بھیجا تھا، میرے محبوب نے تمہیں اجازت نہیں دی۔ اجازت لے کر آئے تھے، اجازت لے کر آئے ہو، اگر اجازت لے کر نہیں ہے تو دروازے بند ہیں۔ میرے دوست عزیز حضرت جبریل امین فرشتوں کا وہ دستہ ساتھ لے کر واپس لوٹتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں تو حضور نماز کے اندر تشریف فرما ہے، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ جس وقت یہ مسکرانا میرے حضور کا بتا رہا ہے کہ جبرائیل تم نے دیکھ لیا نا، بغیر اجازت گیا تھا دروازے تو نہیں کھلے، بغیر اجازت گیا تھا دروازے تو نہیں کھلے، لیکن میں دوستوں حضور کا مسکرانے سے جبرائیل دیکھ لے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میرا تعلق کتنا قوی ہے، وہ اللہ مجھ سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اور میرے دوست عزیز جس وقت حضور نے سلام پھیرا، ادائے مصطفیٰ یہ خوبصورت چہرہ، قد نرا تقلب وجهك في السماء والفجر وليال عشر، خوبصورت چہرہ اور یہ خوبصورت سینہ، علم نشرح لك صدرك، یہ پھرتا ہے اپنے غلاموں کی طرف۔ اور میرے دوست عزیز حضور کے غلام حضور سے عرض کرتے کہ حضور آپ نماز کے اندر مسکرا رہے تھے، اس نماز کے اندر کیا معاملہ پیش آیا؟ اب میرے دوست عزیز مجھے بات بتائیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، امام صاحب مسکرائیں، امام صاحب کا چہرہ، امام صاحب کا رخ وہ کسی بھی جانب ہو، اس کو واسی آئیں، وہ روئے وہ ہنسے، کیا مقتدی کو پتہ لگتا ہے بھئی امام صاحب کی یہ کیفیت ہے؟ نہیں پتہ لگتا نا۔ لیکن میرے دوست عزیز حضور کے غلاموں کی اپنی شان تھی، ان کی اپنی کیفیت تھی۔ احادیث کے اندر یہ باتیں درج ہیں کہ حضور جس وقت نماز پڑھاتے تھے تو حضور کے کچھ اکثر صحابہ ایسے بھی تھے حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے پیار فرمانے والے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اور یاد رہے ہمارے پاس تو یہی چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے دوران حضور کے چہرے کو دیکھنا نماز کو توڑ دیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کو توڑتا نہیں بلکہ نماز کو جوڑتا ہے، نماز کو توڑتا نہیں ہے بلکہ نماز کو جوڑتا ہے۔ اب مجھے بات بتائیں، اور حضور کے صحابہ نے کہا کہ حضور آپ نماز کے اندر مسکرا رہے تھے، میرے حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں مجھے دیکھ رہے تھے، حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آیا تھا، وہ پہلے مجھ سے بغیر اجازت چلا گیا تھا، فرشتوں کا دستہ لے کر جماعت لے کر چلا گیا تھا بغیر اجازت، واپس پڑھ گیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا، میں اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوست عزیز کوشش کریں، یاد رکھیں اتنی بھی جنگیں ہوئی ہے، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ان سے طاقت لینی چاہیے۔ طاقت یہی ہے کہ جہاں بھی ہو
جس حال میں ہو، جو کام آپ کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اگر آپ اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں دعا کریں گے مدد کی، آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ اگر کام جائز ہو تو یہ نہیں ہے کہ بھئی قتل بھی ہم نے کیا اور وکیل بھی کرائے، اس بات پر کرائے کہ ہم نے قتل بھی کیا، ہم نے جائیداد پر قبضہ بھی خود کیا، قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم پھر اس بات پر اللہ کی مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس میں جیت دے دے، ہمیں فتح دے دے۔ یاد رہے وہ خالق لم یزل، اس کو سب علم ہے، لوگ لوگوں سے چھپاتے رہے لیکن وہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ اس کو نہیں پتا تم نے قبضہ کیا، اس کو نہیں پتا تم نے قتل کیا، اس کو نہیں پتا تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے پیٹوں کے اندر، تمہارے ذہنوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہاں اگر کام جائز ہوا تو میں دوست عزیز بالکل آپ کو انشاءاللہ اللہ کی جانب سے ضرور مدد حاصل ہوگی، کام جائز ہوا تو۔ اگر ناجائز ہوا آپ جتنا مرضی مانگتے ہیں وہ خالق کے کی مدد نہیں فرمائے گا۔ تو میں دوست عزیز کوشش کریں کہ جنگ بدر سے سبق بھی حاصل کریں اور ہر وقت یہ جذبہ، یہ جنگ کا جذبہ ہر وقت یاد رکھیں۔ یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، ابھی بھی ایک جنگ باقی ہے،